بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے حیات طیبہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ مصنف ہیں اس کتاب کے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ تسبیح فاطمہ۔ اضافی کمالات اور ذاتی مناقب کے بعد اسلام میں صدیقہ طاہرہ کی عطا کا جائزہ لیا جائے تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ صدیقہ طاہرہ نے ملت اسلامیہ کو درس تسبیح بھی دیا ہے اور اسلام کو محافظ بھی فراہم کیے ہیں۔ درس تسبیح کے اعتبار سے آپ کی تسبیح آج بھی ہر نماز کی تکمیل اور ہر عبادت کی جان ہے۔ معنوی اعتبار سے یہ تکبیر، تحمید اور تسبیح سے مرکب ہے، اور ظاہری اعتبار سے ابتدا میں یہ تسبیح دھاگوں کے گوہوں سے بنائی گئی۔ اس کے بعد جناب حمزہ کی شہادت واقع ہوئی تو معصومہ عالم نے ان کی خاک کے قبر سے تسبیح کے دانے تیار کیے، اور اسی طرز عمل کے اتباع میں امام سجاد علیہ السلام نے خاک قبر سید الشہداء سے تسبیح کے دانے تیار کیے، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ روایت بھی کی ہے کہ خاک شفا خود بھی تسبیح پروردگار کرتی ہے، چاہے کوئی تسبیح پڑھنے والا ان دانوں پر ذکر خدا نہ بھی کرے، اور یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ اگر سورہ جمعہ کے مطابق کائنات کا ہر ذرہ تسبیح پروردگار کر رہا ہے تو جن ذرات میں خون معصوم جذب ہو گیا ہو ان کے تسبیح پروردگار کرنے میں کیا تعجب ہے۔ تسبیح کے بارے میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ دانے دانے ذکر خدا کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ذکر وہی ہوتا ہے جو انسان کی زبان پر ہوتا ہے۔ اس بنا پر پلاسٹک کے دانوں کو ذریعہ بنا کر صلوات بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور خاک شفا کے دانوں کو ذریعہ بنا کر لعنت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کا کوئی تعلق دانوں سے نہیں ہے۔ دانوں پر نہ صلوات پڑھی جاتی ہے اور نہ لعنت۔ دانے صرف عدد و شمار کرنے کا ذریعہ ہیں، بلکہ خاک شفا کے دانے خود بھی ظالموں پر اسی طرح لعنت کرتے ہیں جس طرح ذکر پروردگار کرتے رہتے ہیں۔ اسلام کو محافظ فراہم کرنے میں صدیقہ طاہرہ کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں مالک کائنات نے مصداق کوثر قرار دیا ہے اور ایک وحدت میں بے پناہ کثرت کو سمو دیا ہے۔ صدیقہ طاہرہ و دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نسل پیغمبر کی بقا کا ذریعہ ہیں، جبکہ دنیا میں ہر انسان کی نسل بیٹی کے ذریعے قائم ہوتی ہے۔ اللہ نے پیغمبر اسلام کی نسل کو بیٹی کے ذریعے قرار دیا ہے، اور پھر اس میں اس قدر برکت دے دی ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق آج دنیا میں تقریباً 35 سے 40 ملین سادات پائے جاتے ہیں، جن میں سے تقریباً 20 لاکھ عراق میں، 30 لاکھ ایران میں، 50 لاکھ مصر میں، 50 لاکھ مغرب میں، پھر لاکھوں کی تعداد میں الجزائر، تیونس، اردن، شام، لبنان، سوڈان، خلیج اور سعودی عرب میں، پھر تقریباً 2 کروڑ یمن، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، انڈونیشیا وغیرہ میں۔ جیسا کہ فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد کے مصنف نے تحریر فرمایا ہے۔ مذکورہ بالا بیانات سے سیدہ طاہرہ کے خصوصیات اور امتیازات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ کے جن کمالات میں دوسرے افراد شامل ہیں ان میں بھی صدیقہ طاہرہ کو ایک امتیاز حاصل ہے۔ مثال کے طور پر اگر نسبی اعتبار سے بعض خواتین معصوم کی بیٹی یا زوجہ یا ماں ہیں تو صدیقہ طاہرہ ہر اعتبار سے عصمتی رشتے کی مالک ہیں اور ان کے 2 فرزند امام ہیں۔ اگر طاہر کے اعتبار سے مریم بتول ہیں تو صدیقہ طاہرہ زوجہ شیر خدا ہونے کے باوجود اور اپنے فرزندوں کی مادی ولادت کے باوجود بتول ہیں۔ اگر بعض خواتین کا ملائکہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے
تو صدیقہ طاہرہ نے ایک پورا مصحف بطور وراثت چھوڑا ہے، جو 2-4 کلمات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اولین و آخرین کے حالات و قوائف کا مجموعہ ہے۔ اگر صداقت کے اعتبار سے مادر جناب عیسیٰ صدیقہ ہے تو جناب فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ ہیں کہ مریم اپنی عصمت میں عیسیٰ کی گواہی کی محتاج تھیں، اور صدیقہ طاہرہ نے مباہلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ اگر شجاعت کے اعتبار سے رسول اکرم اور مولا کائنات نے مرد ہو کے ہمت و شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے تو صدیقہ طاہرہ نے صنف نازک سے تعلق رکھنے کے بعد بھی اسی ہمت و شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ادبی شجاعت میں اگر مولا کائنات نے مجمع مسلمین میں خطبے دیے ہیں تو صدیقہ طاہرہ نے دشمنوں کے اجتماع میں خطبہ پڑھا ہے، اور وہاں خطبہ پڑھا ہے جہاں مولا کائنات بیت الشرف میں تھے اور صدیقہ سر دربار گرم خطاب تھیں اور باطل کو مکمل طور پر بے نقاب کر رہی تھیں۔ صدیقہ طاہرہ کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مباہلے میں رسالت کو ضرورت پڑی تو اس کی گواہی دی، اور خلافت میں امامت کو ضرورت پڑی تو اس کی وکالت کا فرض انجام دیا۔ خطبہ فدق۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے انعام پر، اور اس کا شکر ہے اس کے الہام پر۔ وہ قابل عناء ہے کہ اس نے بے طلب نعمتیں دی اور مکمل نعمتیں دیں، اور مسلسل احسانات کیے جو شمار سے بالاتر، معوضہ اور ادراک سے بلند ہیں۔ بندوں کو دعوت دی کہ شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ کرائیں، پھر ان نعمتوں کو مکمل کر کے مزید حمد کا مطالبہ کیا اور انہیں دہرایا۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور اس کلمے کی اصل اخلاص ہے۔ اس کے معنی دلوں سے وابستہ ہیں، اس کا مفہوم فکر کو روشنی دیتا ہے۔ وہ خدا وہ ہے جس کی آنکھوں سے رؤیت، زبان سے تعریف اور خیال سے کیفیت محال ہے۔ اس نے چیزوں کو بلا کسی مادے اور نمونے کے پیدا کیا ہے، صرف اپنے قدرت اور مشیت کے ذریعے۔ اسے نہ تخلیق کے لیے نمونے کی ضرورت تھی، نہ تصویر میں کوئی فائدہ، سوائے اس کے کہ اپنی حکمت کو مستحکم کرے اور لوگ اس کے اطاعت کی طرف متوجہ ہوں۔ قدرت کا اظہار ہو، بندے اس کی بندگی کا اقرار کریں، تقاضۂ عبادت کرے تو اپنے دعوت کو تقویت دے۔ اس نے اطاعت پر ثواب اور معصیت پر عذاب رکھا تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور رہیں اور جنت کی طرف کھنچ آئیں۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جن کو بھیجنے سے پہلے چنا گیا اور بعثت سے پہلے منتخب کیا گیا۔ اس وقت جب مخلوقات پردے غیب میں پوشیدہ اور حجاب عدم میں محفوظ اور انتہائی عدم سے مقرون تھیں، آپ مسائل امور اور حوادث زمانہ اور مقدارات کی مکمل معرفت رکھتے تھے۔ اللہ نے آپ کو بھیجا تاکہ اس کے امر کو تمام کریں، حکمت کو جاری کریں اور حتمی مقدرات کو نافذ کریں۔ آپ نے دیکھا کہ امتیں مختلف ادیان میں تقسیم میں ہیں، آپ کی پوجا، بتوں کی پرستش اور خدا کے جان بوجھ پر انکار میں مبتلا ہیں۔ آپ نے ظلمتوں کو روشن کیا، دل کی تاریکیوں کو مٹایا، آنکھوں سے پردے اٹھائے، ہدایت کے لیے قیام کیا، لوگوں کو گمراہی سے نکالا، اندھے پن سے بابصیرت بنایا، دین مستحکم اور صرف مستقیم کی دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ نے انتہائی شفقت، مہربانی اور رغبت کے ساتھ انہیں بلا لیا۔ اب وہ اس دنیا کے مصائب سے راحت میں ہیں، ان کے گرد ملائکہ ابرار اور رضا الہی ہے، اور سر پر رحمت خدا کا سایہ۔ خدا میرے اس باب پر رحمت نازل کرے جو اس کا نبی، وحی کا امین، مخلوقات میں منتخب، مصطفیٰ اور مرتضیٰ تھا۔ اس پر سلام و رحمت و برکت خدا ہو۔ بندگان خدا، تم ان کے حکم کا مرکز، ان کی دین وحی کے حامل
اپنے نفس پر اللہ کے امین اور امتوں تک اس کے پیغام رساؤ۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارا اس پر کوئی حق ہے، حالانکہ تم میں اس کا وہ عہد موجود ہے جسے اس نے بھیجا ہے، اور وہ بقیہ ہے جس سے اپنی خلافت دی ہے۔ وہ خدا کی کتاب ناطق، قرآن صادق، نور و ساطع ضیاء روشن ہے، جس کی بصیرتیں بین اور اسرار و واضح ظاہر منور، اتباع قابل رشک، قائد رضا الہی اور سماعت ذریعہ نجات ہے۔ اسی سے اللہ کی روشن حجتیں، اس کے واضح فرائض، مخفی محرومات، روشن بیانات، کافی دلائل، مندوب فضائل، لازمی تعلیمات اور قابل رخصت احکام کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد خدا نے ایمان کو شرک سے تطہیر، نماز کو تکبیر سے پاکیزگی، زکوٰۃ کو نفس کی صفائی اور رزق کی زیادتی، روزے کو خلوص کا استحکام، حج کو دین کی تقویت، عدل کو دلوں کی تنظیم، ہماری اطاعت کو ملت کا نظام، ہماری امامت کو تفرقے سے امان، جہاد کو اسلام کی عزت، صبر کو طلب اجر کا معاون، امر بالمعروف کو عوام کی مصلحت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عذاب سے تحفظ، صلہ رحمی کو عدد کی زیادتی، قصاص کو خون کی حفاظت، عفاء نظر کو مغفرت کا وسیلہ، ناپ تول کو فریب دہی کا توڑ، حرمت شراب خوری کو رزق سے پاکیزگی، تہمت سے پرہیز کو لعنت سے محافظت، ترک سرقہ کو عفت کا سبب قرار دیا، شرک کو حرام کیا تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو، لہذا اللہ سے باقاعدہ ڈرو اور بغیر مسلمان ہوئے نہ مرو، اس کے امر و نہی کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اس کے بندوں میں خوف خدا رکھنے والے صرف صاحبان علم و معرفت ہیں۔ لوگوں یہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے باپ محمد مصطفیٰ ہیں، یہی اول و آخر کہتی ہوں اور نہ غلط کہتی ہوں اور نہ بے ربط۔ وہ تمہارے پاس رسول بن کر آئے، ان پر تمہاری رحمتیں شاخ تھیں، تمہاری بھلائی کے خواہاں اور صاحب ایمان کے لیے رحیم و مہربان تھے۔ اگر تم انہیں اور ان کی نسبت کو دیکھو تو تمام عورتوں میں صرف میرا باپ اور تمام مردوں میں صرف میرے ابن ام کا بھائی پاؤ گے، اور اس نسبت کا کیا کہنا ہے۔ میرے پدر بزرگوار نے کھل کر پیغام خدا کو پہنچایا، مشرکین سے بے پرواہ ہو کر ان کی گردنوں کو پکڑ کر اور ان کی سرداروں کو مار کر دین خدا کی طرف حکمت اور موضوع حسنہ کے ساتھ دعوت دی۔ بتوں کو توڑ رہے تھے اور مشرکین کے سرداروں کو سرنگوں کر رہے تھے، یہاں تک کہ مشرکین کو شکست ہوئی، وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ رات کی صبح ہو گئی، حق کی روشنی ظاہر ہو گئی، دین کا ذمہ دار گویا ہو گیا، شیاطین کے ناقتے تک گنگ ہو گئے، نفاق تباہ ہوا، کفر و افتراء کی گرہیں کھل گئیں، اور تم لوگوں نے کلمہ اخلاص کو ان روشن شہرائے آفاق کش لوگوں سے سیکھ لیا، جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا اور حق طہارت عطا کیا۔ تم جہنم کے کنارے تھے، میرے باپ نے تمہیں بچایا، تم ہر لالچی کے لیے مال غنیمت اور ہر زودوکار کے لیے چنگاری تھے، ہر پیر کے نیچے پامال تھے، گندا پانی پیتے تھے، پتے چباتے تھے، ذلیل و پست تھے، ہر وقت چار طرف سے حملے کا اندیشہ تھا، لیکن خدا نے میرے باپ کے ذریعے تمہیں ان تمام مصیبتوں سے بچا لیا۔ خیر، ان تمام باتوں کے بعد بھی جب عرب کے نامور سرکش، بہادر اور اہل کتاب کے باغی افراد نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو خدا نے اسے بجھا دیا، یا شیطان نے سینگ نکالی، یا مشرکوں نے منہ کھولا تو میرے باپ نے اپنے بھائی کو ان کے حلق میں ڈال دیا۔ وہ اس وقت تک نہیں پلٹے جب تک ان کے کانوں کو کچل نہ دیا اور ان کے شعلوں کا آب شمشیر سے بجھا نہ دیا۔ وہ اللہ کے معاملے میں زحمت کش اور جدوجہد کرنے والے تھے، اور تم عیش کی زندگی آرام و سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ گزار رہے تھے۔
ہماری مصیبتوں کے منتظر اور ہماری خبر بد کے خواہاں تھے۔ تم لڑائی سے منہ موڑتے تھے اور میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے، پھر بھی جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء کے گھر اور رسویہ کی منزل کو پسند کر لیا تو تم میں نفاق کی روشنی ظاہر ہو گئی، چادر دین کہنا ہو گئی، گمراہیوں کا منادی بولنے لگا، گمنام منظر عام پر آ گئے، اہل باطل کے دودھ کی دھاریں بہہ بہہ کر تمہارے صحن میں آ گئیں، شیطان نے سر نکال کر تمہیں آواز دی تو تمہیں اپنی دعوت کا قبول کرنے والا اور اپنی بارگاہ میں عزت کا طالب پایا، تمہیں اٹھایا تو تم ہلکے دکھائی دیے، بھڑکایا تو غصہ ور ثابت ہوئے، تم نے دوسروں کے اونٹ پر نشان لگا دیا اور دوسرے کے چشمے پر وارد ہو گئے، حالانکہ ابھی زمانہ قریب ہے اور زخم کشادہ ہے، جراحت مندمل نہیں ہوئی اور رسول خدا قبر میں سو بھی نہیں سکے، یہ جلدی تم نے فتنے کے خوف سے کی، حالانکہ فتنہ ہی میں گرے اور جہنم تو تمام کفار کو محیط ہے۔ افسوس تم پر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے درمیان کتاب خدا موجود ہے جس کے امور واضح، علائم روشن، ممانعت تابندہ اور نمایاں ہیں، تم نے اسے پشت سے پشت ڈال دیا، کیا اس سے انحراف کے خواہوں یا کوئی دوسرا حکم ہے تو تم تو بہت برا بدل ہے، اور جو غیر اسلام کو دین بنائے گا اس سے وہ قبول بھی نہ ہوگا اور آخرت میں خسارہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد تم نے صرف اتنا انتظار کیا کہ اس کے نفرت ساکن اور مہار ڈھیلی ہو جائے، پھر آتش جنگ کو روشن کر کے شعلوں کو بھڑکانے لگے، شیطان کی آواز پر لبیک کہنے اور دین کے انوار کو خاموش کرنے اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برباد کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ بالائی جہاد میں اپنی سیری سمجھتے ہو اور رسول کے اہل بیت کے لیے پوشیدہ ضرر رسانی کرتے ہو، ہم تمہاری حرکات پر یوں صبر کرتے ہیں جیسے چھری کی کاٹ اور نیزے کے زخم پر۔ تمہارا خیال ہے کہ میرا میراث میں حق نہیں ہے؟ کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو جبکہ ایمان کے والوں کے لیے اللہ سے بہتر کوئی حاکم نہیں ہے؟ تمہارے لیے مہر و ممروز کی طرح روشن ہے کہ میں اسی نبی کی بیٹی ہوں۔ اے ابو بکر، کیا مجھے ان کی میراث نہ ملے گی؟ کیا قرآن میں یہی ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ یہ کیسا افطرا ہے؟ کیا تم نے قصداً کتاب خدا کو پوچھ ڈال دیا ہے جبکہ اس میں سلیمان کے وارث داؤد ہونے کا ذکر ہے، اور حضرت زکریا کی یہ دعا ہے کہ خدایا مجھے ایسا ولی دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور یہ اعلان ہے کہ قرابت دار بعض سے اولا ہیں، اور یہ ارشاد ہے کہ خدا اولاد کے بارے میں تم کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کا دگنا ملے، اور یہ تعلیم ہے کہ مرنے والا اپنے والدین اور اقربا کے لیے وصیت کرے، یہ متقین کی ذمہ داری ہے، اور تمہارا خیال ہے کہ نہ میرا کوئی حق ہے، نہ میرے باپ کی میراث ہے، نہ میری کوئی قرابت داری ہے۔ کیا تم پر کوئی خاص آیت آئی ہے جس میں میرا باپ شامل نہیں ہے؟ یا تمہارا کہنا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کے مذہب سے الگ ہوں اس لیے وارث نہیں؟ کیا تم عام و خاص قرآن کو میرے باپ اور میرے ابن ام سے زیادہ جانتے ہو؟ خیر، ہوشیار ہو جاؤ، آج تمہارے سامنے وہ ستم رسیدہ ہے جو کل تم سے قیامت میں ملے گی، جب اللہ حاکم محمد طالب حق ہوں گے، موعود قیامت کا ہوگا، ندامت کام نہ آئے گی، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ عنقریب تمہیں معلوم ہوگا کہ کس کے پاس رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ انصار کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جوان مرد گروہ، ملت کے قوت و بازو، اسلام کے انصار، یہ میرے حق میں چشم پوشی اور ہمدردی سے غفلت کیسی ہے؟ کیا وہ رسول میرے باپ نہ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انسان کا تحفظ اس کی اولاد میں ہوتا ہے؟ تم نے بہت جلدی خوف زدہ ہو کر یہ اقدام کیا،
حالانکہ تم میں وہ حق والوں کی طاقت تھی جس کے لیے میں حیران و پریشان ہوں۔ کیا تمہارا یہ بہانہ کہ رسول کا انتقال ہو گیا تو بہت بڑا حادثہ رونما ہوا، جس کا رخنہ وسیع شگاف کشادہ اتصال شگافتہ ہے، زمین اس کی غیبت سے تاریک، ستارے بے نور، امید ساکن، پہاڑ سرنگو، حریم زائل اور حرمت برباد ہو گئی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا حادثہ اور بڑی عظیم مصیبت ہے، نہ ایسا کوئی حادثہ ہے اور نہ سانحہ۔ خود قرآن نے تمہارے گھروں میں صبح و شام بآواز بلند تلاوت اور الاغ کے ساتھ اعلان کر دیا تھا کہ اس کے پہلے جو کچھ دوسرے انبیاء پر گزرا وہ اٹل حکم اور حتمی قضا تھی، اور یہ بھی ایک رسول ہیں جنہیں موت آئے گی، تو کیا تم ان کے بعد الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہ ہوگا، اور وہ اہل شکر کو جزا دے کے رہے گا۔ ہاں اے انصار، کیا تمہارے دیکھتے سنتے اور تمہارے مجمع میں میری میراث ہضم ہو جائے گی؟ تم تک میری آواز بھی پہنچی، تم باخبر بھی ہو۔ تمہارے پاس اشخاص، اسباب، آلات، قوت، اسلحہ اور سپر سب کچھ موجود ہے، لیکن تم نہ میری آواز پر لبیک کہتے ہو اور نہ میری فریاد کو پہنچے ہو۔ تم مجاہد مشہور ہو، خیر و صلاح کے ساتھ معروف ہو، منتخب روزگار اور سرآمد زمانہ نہ بنو۔ تم نے عرب سے جنگ میں رنج و تعب اٹھایا ہے، امتوں سے ٹکرائے ہو، لشکروں کا مقابلہ کیا ہے۔ ابھی ہم دونوں اسی جگہ پر ہیں جہاں ہم حکم دیتے تھے اور تم مانتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے دم سے اسلام کی چکی چلنے لگی اور زمانے کا دودھ نکال لیا گیا۔ شرک کے ناری پست ہوئے، اختراع کے فوارے دب گئے، کفر کی آگ بجھ گئی، فتنے کی دعوت خاموش ہو گئی، دین کا نظام مستحکم ہو گیا۔ تو اب تم اس وضاحت کے بعد کہاں چلے اور اس اعلان کے بعد کیوں پردہ پوشی کی؟ آگے بڑھ کے قدم کیوں پیچھے ہٹائے؟ ایمان کے بعد کیوں مشرک ہوئے جاتے ہو؟ کیا اس قوم سے جنگ نہ کرو گے جس نے اپنے عہد کو توڑا اور رسول کو نکالنے کی فکر کی اور پہلے تم سے مقابلہ کیا؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ خوف کا مستحق صرف خدا ہے؟ اگر تم ایماندار ہو، خبردار، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دائمی پستی میں گر گئے اور تم نے بس تو کشا کے صحیح حقدار کو دور کر دیا، آرام طلب ہو گئے اور تنگی سے وسعت میں آ گئے، جو سنا تھا اسے پھینک دیا اور جو بادل نخواستہ نگل لیا تھا اسے اگل دیا۔ خیر تم کیا، اگر ساری دنیا بھی کافر ہو جائے تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ خیر مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکی، تمہاری بے رخی اور بے وفائی کو جانتے ہوئے، جس کو تم لوگوں نے شعار بنا لیا ہے، لیکن یہ تو ایک دل گرفتگی کا نتیجہ اور غضب کا اظہار ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے، ایک اہتمام حجت ہے، چاہو تو اسے ذخیرہ کر لو، مگر یہ پیٹھ کا زخم ہے، پیروں کا گھاؤ ہے، ذلت کی بقا اور غضب خدا اور ملامت دائمی سے معصوم ہے، اور اللہ کی اس بھڑکتی آگ سے متصل جو دلوں پر روشن ہوتی ہے، خدا تمہارے کرتوت دیکھ رہا ہے، اور عنقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسے پلٹائے جائیں گے۔ میں تمہارے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں جس نے عذاب شدید سے ڈرایا ہے۔ اب تم بھی عمل کرو، میں بھی عمل کرتی ہوں، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔ حدیث قصہ وہ بابرکت تذکرہ ہے جو حدیث بھی ہے اور بیان واقعہ بھی، باعث برکت بھی ہے اور موجب رحمت بھی، بیان فضائل بھی ہے اور سبب سعادت بھی۔ صاحب ایمان میں کون سا انسان ہے جو اس حدیث مبارک کے الفاظ یا مفاہیم سے باخبر نہ ہو؟ بیماروں کو شفا دینے والی یہی حدیث ہے، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے کا ذریعہ یہی حدیث ہے۔
مشکلات میں گرفتار بے سہارا افراد کو سہارا دینے والی یہی حدیث ہے، جیسا کہ خود اس کے اندر بھی اس حقیقت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس کی تلاوت سے رحمت خدا نازل ہوتی ہے اور ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، وہ محو استغفار ہو جاتی ہیں۔ صاحب بصیرت کے سامنے پڑھی جائے تو کشاش حلال حاصل ہوتی ہے، صاحب حاجت کے سامنے تلاوت کی جائے تو حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور سینکڑوں سال سے صاحبان ایمان سے اس کے برکات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کیوں نہ ہوتا۔ تذکرہ صاحبان عصمت و طہارت کا ہے، بیان صدیقہ طاہرہ کا ہے، تفسیر قرآن حکیم کی ہے، واقعہ انوار الہی کے اجتماع کا ہے، حیرت و حسرت ساکنان عرش کی ہے، اور عظمت و فضیلت خیر البشر ان کی ذلت اور ان کی ذریت طیبہ کی ہے۔ پھر ان خصوصیات کے ہوتے ہوئے برکت و سعادت و رحمت کا نزول نہ ہوگا تو کب ہوگا؟ سند کے اعتبار سے حدیث قصہ نہایت درجہ معتبر ہے، جس کی سند کو بحرین کی جلیل القدر عالم الشیخ عبداللہ البحرانی نے اپنی کتاب عالم میں نقل کیا ہے، اور اسے شیخ جلیل السید ہاشم البحرانی کے قلم سے لکھا ہوا دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنے شیخ الحدیث سید ماجد بحرانی نے، انہوں نے اپنے شیخ حسن بن زین الدین، انہوں نے اپنے شیخ مقدس اردبیلی، انہوں نے اپنے شیخ علی بن عبدالعلی الکرکی، انہوں نے علی بن بلال الجزائری، انہوں نے احمد بن فہد الحلی، انہوں نے علی بن خازن الحائری، انہوں نے شیخ ضیاء الدین علی بن شہید الاول، انہوں نے شہید اول، انہوں نے فخر المحققین، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علامہ علی، انہوں نے اپنے بزرگ محقق علی، انہوں نے اپنے بزرگ ابن نما علی، انہوں نے اپنے شیخ محمد بن ادریس علی، انہوں نے ابن حمزہ توسی صاحب ثاقب المناقب، انہوں نے علامہ محمد بن شہر آشوب، انہوں نے علامہ تبریسی صاحب احتجاج، انہوں نے شیخ جلیل حسن بن محمد بن الحسن الطوسی، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار شیخ الطائف، انہوں نے اپنے استاد شیخ مفید، انہوں نے اپنے شیخ ابن قلولیہ امی، انہوں نے شیخ کلینی، انہوں نے علی بن ابراہیم، انہوں نے ابراہیم بن ہاشم، انہوں نے احمد بن محمد بن ابی نصر النبری، انہوں نے قاسم بن یحییٰ، انہوں نے ابو بصیر، انہوں نے ابیان بن تغلب، انہوں نے جابر بن یزید، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل کیا ہے۔ میں نے صدیقہ طاہرہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ بعض روایت نے اس سند سے واقفیت کی بنا پر روایت کا آغاز میں لفظ روین فاطمۃ الزہرا دیکھ کر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کا راوی معلوم نہیں ہے، اور کسی مجہول صیغے سے شروع ہونے والی روایت کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ روئے بطور اختصار، یہ بطور احترام استعمال ہوا ہے، ورنہ روایت کی ایک مسلسل سند موجود ہے، اور اس میں ایک سے ایک جلیل القدر مستند اور معتبر عالم کا نام آتا ہے، جس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ اس حدیث کا ایک نسخہ علامہ الشیخ محمد تقی بن محمد باقر یزدی بافقی نے اپنے رسالے میں درج کیا ہے، جس کو انہوں نے عوالم سے براہ راست نقل کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث کتاب عوالم میں موجود ہے، جس کی 70 سے زیادہ جلدیں ہیں، اور یزد میں حجت الاسلام آقا مرزا سلیمان کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ 11ویں جلد صدیقہ طاہرہ کے حالات میں ہے، اور اسی میں یہ حدیث شریف پائی جاتی ہے۔ علامہ الشیخ محمد صدوقی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ عوالم کے حاشیے پر درج کی گئی ہے، لیکن اصل کتاب میں بہرحال موجود ہے۔ دوسرا نسخہ علامہ جلیل شیخ فخر الدین محمد ترہی صاحب مجموع البحرین کا ہے،
جو عام طور سے ہمارے ملکوں میں رواج ہے، اور دونوں میں اس جہت سے نمایاں فرق ہے کہ اس نسخے میں سلام کے بعد جواب درج نہیں ہے، جبکہ عوالم کے نسخے میں سلام اور جواب پہ سلام دونوں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عوالم کے نسخے میں کچھ اور بھی اضافات بھی ہیں جن کا ذکر منتخب تحریر کے نسخے میں نہیں ہے۔ علامہ دلیمی نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب الغرور الدرر میں نقل کیا ہے، اور علامہ الشیخ محمد جوال رازی نے بھی اس کا ذکر اپنی کتاب نور الافاق میں کیا ہے، اور ان کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حدیث عوالم کی 11ویں جلد میں بھی ہے اور 13ویں جلد میں بھی ہے۔ بہرحال عبارتوں کے اختلاف کے سلسلے میں چند خصوصیات کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے تاکہ صاحبان تحقیق ان نکات سے استفادہ کر سکیں اور مومنین کو اپنے افادیت سے مستفید کر سکیں۔ نمبر 1، عوالم کے نسخے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہر چادر میں آنے والے کے سلام کا جواب بھی مذکور ہے، جو قوانین اسلام کے عین مطابق ہے، اور جن نسخوں میں جواب سلام نہیں ہے ان کی بنا صرف اختصار پہ ہے، یا ان علماء نے اس سلام کو سلام تحیہ نہیں قرار دیا ہے جس کا جواب واجب ہوتا ہے۔ نمبر 2، عوالم کے نسخے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سلام کا جواب دیتے ہوئے بحسب قوانین اسلام بعض اضافات بھی فرمائے ہیں۔ مثلا امام حسن کے لیے ولدی و صاحب حوضی، امام حسین کے لیے ولدی و شافع امتی کہا ہے، امیر المومنین کو خلیفتی و صاحب اللواء فرمایا ہے، جن خصوصیات پر صاحبان معرفت بہترین روشنی ڈال سکتے ہیں۔ نمبر 3، عوالم کے نسخے میں سب کے اجتماع کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فقرات بھی درج ہیں کہ پروردگار، یہ میرے اہل بیت اور مخصوصین ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، جو انہیں تکلیف پہنچاتا ہے اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور جو انہیں رنج دیتا ہے اس سے میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں، جو ان سے جنگ کرتا ہے اس سے میری جنگ ہے، اور جو ان سے صلح کرتا ہے اس سے میری صلح ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ پروردگار اپنی صلوات و رحمت و برکت و مغفرت و رضا میرے اور ان کے شامل حال کر دے، اور ان سے ہر رجس کو دور کر دے، اور ان کی طہارت کا اعلان فرما دے۔ یہ الفاظ عام رائج النسخہ میں نہیں ہیں، جبکہ ان میں فضائل و کمالات کا ایک پورا سلسلہ پایا جاتا ہے۔ نمبر 4، عوالم کے نسخے کے ساتھ تیسری مذکور ہے، جبکہ رائج نسخہ میں یسری اور تیسری دونوں نقل کیے جاتے ہیں۔ لفظ فلق واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ نمبر 5، آخری حدیث میں عوالم کے نسخے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں بیانات کے بعد رب الکعبہ کا تذکرہ ہے، جبکہ رائج نسخہ میں یہ کلمہ ایک ہی مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ حدیث قصہ میں معنوی اعتبار سے فضائل آل محمد کے ایسے گوشے پائے جاتے ہیں کہ انسان ان کی معنویت پر غور کرتا رہے اور وجد کرتا رہے، اور کلام معصومہ کی بلاغت پر جھومتا رہے۔ اس حقیقت کی بعد گوشوں کی طرف ابتدا میں اشارہ کیا جا چکا ہے، اور بعض کی طرف اب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کا ذکر نہیں کیا بلکہ ضعف کا ذکر کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ضعف کا علاج بیماری کے علاج سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ مرسل اعظم کے ضعف کا تعلق بدن سے ہے، جسم سے نہیں ہے، اور اس میں ایک بلیغ فرق پایا جاتا ہے کہ جسم میں سر شامل ہوتا ہے لیکن بدن سر کے علاوہ باقی جسم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ضعف کا تعلق سر اور دماغ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل بیت کو نبوت کے لیے، اہل بیت اور رسالت کے لیے معدن قرار دیا گیا ہے، جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ
نبی کی اہل بیت نہیں بلکہ نبوت کے گھر والے ہیں، اور یہ پیغام الہی ہم کو انہی کے ذریعے حاصل ہوگا۔ اجتماع میں شیعہ اور محب دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، جن کا فرق عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے خوب واضح ہو جاتا ہے۔ کامیابی کے اعلان میں رب کعبہ کی قسم کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی مثل مولا کائنات کے آخری لمحات میں بھی پائی جاتی ہے۔ آخر کلام میں یہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ اذا وجہ اطلاع میں لفظ اذا ہے، اذا نہیں۔ اذا کا استعمال حدیث کی بالکل آخری میں ہوا ہے، جس کے فرق کو صاحبان معرفت و ادب باقاعدہ طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ آیت تطہیر، صاحبان انصاف کے لیے اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ آیت تطہیر اہل بیت اطہار پنجتین پاک کی شان میں ان کی طہارت و عصمت کے اعلان کے لیے نازل ہوئی ہے، اور آیت کریمہ میں ان حضرات نجبار کے علاوہ کسی دوسرے فرد کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا تعلق نہ تو ازواج پیغمبر سے ہے اور نہ اصحاب رسول سے ہے۔ علماء شیعہ اور علماء اہل سنت دونوں اس حقیقت پر متفق ہیں، اور بعض متعصبین کے علاوہ کوئی اس حقیقت کا ممکن نہیں ہے، بلکہ بعض علماء اہل سنت نے تو اس آیت کے ذیل میں ایسے حقائق و معروف کا تذکرہ کیا ہے کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ عرفان حق کسی فرد با جماعت کی میراث نہیں ہے۔ اللہ جسے بھی توفیق دے دے اور انصاف جس کے بھی شامل حال ہو جائے، وہ حقائق سے باخبر ہو سکتا ہے اور پھر ان معارف کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ ذیل میں علماء اسلام کی انہی جلیل القدر علماء میں سے ایک کے افادات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ 20ویں صدی کے عظیم محققین میں ایک شخصیت علامہ السید علوی الہدایت العلوی الخضری الجاوی الشافعی کی ہے، جنہوں نے اپنی عظیم کتاب میں تحریر کی ہے، اور اس میں فضائل اہل بیت کے ایسے گوشے بیان کیے ہیں کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد عالم اسلام میں ہونے والی بددیانتی، ناانصافی اور بے دینی کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ علماء اسلام نے کس طرح روایت کو اپنی مرضی کے مطابق متربہ اور غیر معتبر قرار دیا ہے، اور کس طرح فضائل اہل بیت کی پردہ پوشی کی ناکام کوشش کی ہے۔ علامہ موصوف اپنی کتاب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162 پر بعض معتصب افراد کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ حدیث قصہ بالکل صحیح ہے، اور نزول آیت تطہیر کا تذکرہ صحیح مسلم، صحیح ترمذی، مسند احمد، مستدرک حاکم، سنن بہقی میں پایا جاتا ہے، اور ابن حبان صاحب معجم کبیر، طبری، نسائی، تفسیر ابن کثیر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، خطیب، ابن ابی شیبہ، طالسی وغیرہ نے بھی اس حدیث کا اخراج کیا ہے۔ اس کو صحیح قرار دینے والوں میں مسلم، ابن ابی حاتم، صالح بن محمد اسدی، ابن شاہین، حافظ احمد بن صالح مصری، حاکم، بہقی، حافظ ابن حجر، ابن عبد البر، ابن تمیمہ، سخاوی، قسطلانی، کمال، زرقانی، سمہودی، شوکافی جیسے جلیل القدر علماء والے سنت ہیں، اور علماء شیعہ میں تو سبھی نے اسے صحیح اور معتبر قرار دیا ہے، جس کے بعد کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے روایت کرنے والوں میں 15 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر، ابن عباس، ام سلمہ، عائشہ، سعد بن ابی وقاص، انس بن مالک، ابو سعید الخدری، ابن مسعود، معقل بن یسار، واصلہ بن عسیق، عمر بن ابی سلمہ،
ابو الحمرا وغیرہ۔ اس کے بعد علامہ موصوف نے آیت کی دلالت اور اس کے مفہوم پر روشنی ڈالتے ہوئے بعض علماء شافعیہ کا یہ قول نقل کیا ہے، یہ آیت شریفہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت اطہار سر چشمہ فضائل و کمالات ہیں، اور ان کے علاوہ جہاں بھی کوئی کمال پایا جاتا ہے سب انہی کا صدقہ اور طفیل ہے۔ جس طرح کے غلام آقا کے ساتھ شریک منزل رہتا ہے، یہ حضرات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص وارث، خلیفہ اور قرآن کی ہمسر و ہم زبان ہیں۔ ان کے فضائل میں ان کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ ان کا جیسے شرف نہ آل عباس کو حاصل ہے اور نہ آل جعفر کو، بلکہ حد یہ ہے کہ اولاد علی میں بھی اولاد فاطمہ کے علاوہ کسی کو یہ شرف و کمال حاصل نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے علامہ بہبقی نے جب واصلہ بن اسقر کے بارے میں روایت نقل کی تو اس بات کی وضاحت کر دی کہ واصلہ کو اہل بیت سے ملایا گیا ہے، جو خود اہل بیت کے کمال شرف و فضل کی بہترین دلیل ہے۔ اس کے بعد علامہ موصوف نے علامہ سمہودی کے حوالے سے آیت کے معنی و مفہوم کے بارے میں ایک طویل تحقیق درج کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں تقریباً 15 خصوصیات پائے جاتے ہیں، اور ہر خصوصیت عظمت و منزلت اہل بیت کی ایک مستقل دلیل ہے۔ نمبر 1، آیت کا آغاز لفظ انما سے ہوا ہے، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ارادے کو ان کی طہارت میں منحصر کر دیا ہے، اور یہ ان کے سرچشمہ خیرات و برکات ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ نمبر 2، پروردگار عالم نے یہ اہتمام صرف انہی کے فضائل کے لیے بیان کیا ہے، اس کے علاوہ یہ اہتمام کسی اور مقام پر نظر نہیں آتا ہے۔ نمبر 3، مصدر تطہیر کا ذکر کر کے بعد میں مزید زور پیدا کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، تطہیرہ کا نقرہ استعمال کر کے یہ اظہار کیا ہے کہ یہ طہارت ایک خاص اور عظیم قسم کی طہارت ہے، جس کا قیاس عام طہارتوں پر نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 5، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان حضرات کو اہل بیت کہہ کر دعائے تطہیر کرنا، اور اس بات کی دلیل ہے کہ ارادہ الہی کے ساتھ مدعے پیغمبر بھی کام کر رہا ہے، اور سب کو فضائل اہل بیت کے نشر کرنے کی فکر ہے۔ نمبر 6، ابو سعید خضری کی روایت کی بنا پر آیت میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں، جو اہل بیت کی عظمت کی مزید دلیل ہے۔ نمبر 7، حضور نے اہل بیت کے حق میں برکات و رحمت و صلوات و مغفرت کی دعا کی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہی حضرات صاحبان تطہیر کے علاوہ کوئی ان دعاؤں کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر دعا میں اپنے کو شامل بھی رکھا ہے، تاکہ اس سے اہل بیت کی مساوات شرف کا بھی اندازہ کیا جائے۔ نمبر 9، حضور نے مقام دعا میں جناب ابراہیم پر نزول رحمت کا بھی ذکر کیا ہے، جو اہل بیت کے وارث ابراہیم اور ہم رتبہ ابراہیم ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 10، حضور کا صلوات کے لیے دعا کرنا دلیل ہے کہ اہل بیت مستحق صلوات ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 11، ایک اشارہ ہے کہ اہل بیت جملہ مراتب فضل و کمال میں سرکار دو عالم کے شریک ہیں۔ نمبر 12، ارادہ تطہیر و اذہاب رجس ایک مستقل دلیل ہے کہ اہل بیت آخر میں بھی آتش جہنم سے مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ نمبر 13، روزانہ صبح کو دروازے زہرا پر آ کر سلام کرنا ایک اشارہ ہے کہ جن کا مرتبہ بلند ہوتا ہے ان کو کردار بھی بلند ہوتا ہے، اور اہل بیت ایسے ہی ہیں۔ نمبر 14، حدیث میں سرکار کا اپنے بارے میں یہ فرمانا ہے کہ اللہ نے مجھے بہترین گھرانے میں رکھا، خود اہل بیت کے بہترین ہونے کے دلیل ہے۔ نمبر 15، آپ نے طہارت اور مساوات کے کمال کا اعلان کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ اہل بیت پر صدقہ حرام ہے،
اس لیے کہ صدقہ ہاتھوں کی میل اور ایک طرح کا کثیف مال ہوتا ہے جو اہل تطہیر کے شایانہ شائن نہیں ہے۔ اس کے بعد علامہ موصوف نے بعض محققین کا یہ قول بھی نقل کیا ہے، اگرچہ اہل بیت میں گھر اور گھرانے والے سبھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن عام اطلاق کے موقع پر رہائشی گھر والے شمار نہیں ہوتے، بلکہ صرف گھر والے ہی شمار ہوتے ہیں جو ہمیشہ گھرانے کے ساتھ رہتے ہیں۔ رہائشی گھر والے تو کسی وقت بھی گھر سے جدا ہو سکتے ہیں۔ زوجہ طلاق کے بعد اپنے گھر یا دوسرے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے اور اس کے گھر والوں میں شامل ہو جاتی ہے، لہذا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ازواج کو نساء النبی کہہ کر خطاب کیا ہے، یعنی نبی کی طرف نسبت دی ہے، اور اہل بیت کی کوئی نسبت بیان نہیں کی ہے، جس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اہل بیت اور ہیں اور ازواج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہیں ہیں، اور اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کو بھی شامل کیا ہے۔ اور آیت تطہیر میں لفظ بیت واحد ہے اور ازواج اہل بیت نہیں ہے، بلکہ اہل بیوت یعنی مختلف گھروں والی ہیں۔ پھر بیت پر بھی الف لام داخل کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاص گھر ہے۔ جناب ام سلمہ کو علی الخیر کہہ کر چادر سے دور رکھنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آیت تطہیر میں ازواج کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ صرف پنجتن پاک کی عظمت و عصمت و طہارت و جلالت کے اعلان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اصحاب قصہ، خدا برا کرے تعصب، حسد اور اہل بیت دشمنی کا کہ اسلام کی کوئی مسلمہ حقیقت مسلم نہ رہنے پائی، اور ہر جگہ حکومت کے نمک خواروں نے کوئی نہ کوئی شبہ پیدا کر دیا۔ آیت تطہیر اہل بیت اطہار کی شان میں ہے، اور اہل بیت سے مراد حضرات خمسہ نجبار ہیں کو کون نہیں جانتا ہے، لیکن دور قدیم و جدید میں ایسے افراد بہرحال پیدا ہوتے رہے ہیں جن کا کام ہی حقائق میں تشکیک کرنا اور مسلمات اسلام کو شبہات کی نظر کر دینا ہے۔ انہوں نے آیت کے قبل و بعد کا سہارا لے کر اسے ازواج پیغمبر سے مربوط کرنا چاہا ہے، اور ضمناً یہ اعتراف بھی کرتے رہے ہیں کہ اہل بیت کا دائرہ ازواج سے زیادہ وسیع ہے، اور اس میں حضرات علی، فاطمہ، حسن، حسین کی بھی گنجائش ہے، کہ جس کے بعد ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جس نے اس گنجائش کو بھی ختم کر دیا اور اپنے خام خیال میں دلائل قائم کر دیے کہ اہل بیت کا اطلاق صرف حضرات معصومین پر نہیں ہو سکتا ہے، اس سے مراد صرف ازواج پیغمبر ہیں، اور پھر دو ایک روایتیں بھی تیار کر دیں جن میں راویوں نے اہل بیت کو ازواج سے وابستہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے مقابلے میں ان تمام احادیث کو نظر انداز کر دیا ہے جن میں اہل بیت کی مکمل وضاحت موجود تھی، اور حضرات معصومین کے اسماء گرامی درج تھے، اور جس کے بعد کسی شبے کی گنجائش نہ تھی، بلکہ جناب ام سلمہ کا روک دینا دلیل تھا کہ اس میں ازواج شریک نہیں ہیں۔ بہرحال یہ زمانے کا ایک کرشمہ ہے کہ جس میں زوجہ پیغمبر نے داخل ہونے کی کوشش کی، اسے سرکار دو عالم نے روک دیا، اور جس کا اس موقع پر پتہ اور نشان بھی نہیں ہے، اسے از غیب آیت میں شامل کر دیا گیا۔ اس وقت بطور حاصل مطالعہ امام احمد بن حنبل اور ان کے زمانہ یا بعد کے مستند علماء اہل سنت کے حوالے ذکر کیے جا رہے ہیں جنہوں نے نام بنام حضرات علی، فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کی شان میں آیت کریمہ کے نزول کا ذکر کیا ہے، اور جس کے بعد تشکیک اور تردد کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ نمبر 1، حافظ ابو داؤد الطیالسی سلیمان بن داؤد بن جارود البصری، صاحب کتاب مسند، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 274، طبع حیدرآباد۔ نمبر 2، علامہ حافظ ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی، صاحب مسند،
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 331 طبع قاہرہ۔ نمبر 3 حافظ محمد عیسیٰ ترمذی صاحب ترمذی حسب نقل ابن حجر۔ نمبر 4 حافظ محمد بن عثمان بن ابی شبی کوفی صاحب مسند بحوالہ فلق الجناح صفحہ نمبر 43۔ نمبر 5 علامہ ابو عبد الرحمن احمد بن شبیب نمبر 5 علامہ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی صاحب خصائص صفحہ نمبر 4۔ علامہ محمد شربینی الخطیب صاحب تفسیر سراج منیر۔ علامہ شیخ محمد شافی الیمانی صاحب منظومہ۔ علامہ ملا علی قاری صاحب شرح الفقہ الاکبر صاحب ارجم المطالب۔ علامہ برہان الدین شافعی صاحب سیر الجلیلہ۔ علامہ ابو بکر بن شہاب الدین الشافعی صاحب رشفۃ الساوی۔ علامہ سید علوی الحداد الصادقی الخضری شافعی صاحب قول الفصل۔ پردہ اور سیرت معصومین۔ سیرت خود ایک ساکت و صامت حقیقت ہے، اس لیے اس سے استدلال قائم کرنے سے پہلے اس کی نوعیت پر نظر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ نوعیت کو دریافت کے بغیر سیرت سے استدلال ایک بے معنی امر ہوگا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے کسی معصوم کو 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ظاہر ہے کہ اس نماز سے اتنا تو ضرور اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں 2 رکعت نماز قائم کرنا جائز ہے، لیکن یہ فیصلہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ نماز سنت ہے یا واجب ہے تو صرف معصومین کے لیے واجب ہے یا دوسرے افراد کے لیے بھی واجب ہے۔ اس نماز کی نوعیت دریافت کرنے کے لیے مذہب کے دوسرے قوانین پر نظر کرنا ہوگی۔ مثلا یہ دیکھا جائے گا کہ اسلام میں واجب نمازوں کی تعداد معین ہو چکی ہے اور معصوم کی خصوصیات بھی تحدید کی جا چکی ہیں، اس لیے یہ نماز واجب نہیں ہو سکتی ہے اور نہ اس کا شمار خصوصیات معصومین میں ہو سکتا ہے، اس لیے اس نماز کا مستحب ہونا امر یقینی ہے۔ یہی حال جملہ سیرتوں کا ہے، جب تک ان کی نوعیت نہ معلوم ہو جائے اس وقت تک ان کے بارے میں فیصلہ کرنا غیر ممکن ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پردے کے بارے میں بھی اسلام کا موقف دریافت کیا جائے تاکہ اس کی روشنی میں سیرت کا تجزیہ کیا جا سکے۔ قرآن و سنت کے اکثر بیانات سے اس موقف کی وضاحت کرنے کے لیے اس وقت معصومہ عالم جناب فاطمہ زہرا کا یہ فقرہ پیش نظر ہے جو آپ نے سرور کائنات کے سوال پر ارشاد فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوال یہ تھا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے، اور معصومہ عالم کا جواب یہ تھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ اس پر کسی مرد کی نگاہ پڑے اور نہ وہ کسی مرد کو دیکھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ یک طرفہ سطر کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں طرفین کی حیا و غیرت کو دخل ہے۔ پردہ صرف گھر میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے بلکہ گھر سے نکلنے کے بعد بھی مردوں کی نظر سے بچنے کا نام ہے اور گھر میں رہ کر بھی نامحرم کی نگاہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا کا نام ہے۔ عورت کو قانونی اعتبار سے گھر کے اندر رہ کر امور خانہ کی نگرانی کرنا چاہیے اور اگر کبھی بنائے ضرورت نکل بھی آئے تو اپنے کو مردوں کی نظر سے بچائے رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مرد کو عورت پر حکومت کا درجہ اسی معنی میں دیا ہے کہ وہ عورت کو گھر سے باہر نہ جانے دے۔ بیرون خانہ کی مصلحتوں کو عورت کی نسبت سے مرد زیادہ بہتر جانتا ہے اور اگر ان حالات کے جانتے ہوئے بھی باہر جانے کی اجازت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شرم و حیا رخصت ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کی شرم و حیا رخصت ہو جائے اس کا دین و مذہب کہاں رہ جاتا ہے۔ معصومہ عالم کی اسی ارشاد گرامی کی روشنی میں آپ کی سیرت کو دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کے دروازے پر سرور کائنات اپنے محترم صحابی کو لے کر آئے
اور اندر آنے کی اجازت چاہی تو معصومہ عالم نے اجازت دے دی، لیکن آپ نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے عرض کیا کہ گھر آپ کا گھر ہے، اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ میرے ایک صحابی بھی ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کی آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے پاس ایک چادر ہے جس سے یا سر کو چھپاتی ہوں یا پیروں کو، ایسی حالت میں کسی صحابی کو گھر کے اندر آنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہوں؟ واقعے سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ معصومہ عالم صحابی کو گھر کے اندر آنے سے نہیں روکنا چاہتی بلکہ پردے کے حدود پر روشنی ڈالنا چاہتی ہیں، یعنی اگر میرے پاس چادر ہوتی تو ضرور اجازت دے دیتی، اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت نے اپنے ابا عنایت فرما دی تو جناب سیدہ نے بخوشی صحابی کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ معصومہ کے گزشتہ ارشاد سے بظاہر یہی معلوم ہوتا تھا کہ عورت یا مرد کے دیکھنے کا مطلب اس کے چہرے اور صورت کا دیکھنا ہے، لیکن آپ کی سیرت نے اس کی مزید وضاحت اس طرح کر دی کہ اس کے حدود میں قد و قامت بھی آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ آپ نے اسما سے یہ شکوہ کیا کہ مدینے میں جنازہ اٹھانے کا طریقہ ناقص ہے، اس سے مردے کا قد و قامت نمایاں ہو جاتا ہے، اور جب اسما نے حبش کے طریقے سے تابوت بنا کر دکھایا تو آپ کے لبہائے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی۔ بعض روایت میں طریقہ معصومہ کے خواب کا نتیجہ بتایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کا اضطراب مرنے کے بعد کے لیے تھا، جب انسان سے ہر حکم اور فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن یہ اضطراب بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنے قد و قامت کو نمایاں نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، اور جو مرنے کے بعد اس بات کو پسند نہ کرتا ہو وہ زندگی میں کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو موبائل میں لے کر چلے تو آگے خود رہے اور پیچھے حضرت علی کو کر دیا تاکہ فاطمہ کا قد نمایاں نہ ہونے پائے اور فاطمہ کے نقش قدم پر کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی یہی بلندی نفس تھی جس کی عظمت کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن مکتوم نابینا صحابی کو لے کر اپنے گھر میں تشریف لائے اور عائشہ اور حفصہ سے کہا کہ حجرے میں چلی جاؤ، تو دونوں نے کہا کہ یہ تو نابینا صحابی ہے، اس سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ وہ نابینا صحابی ہے، لیکن تم تو نابینا نہیں ہو۔ اسلام جہاں اس کا نظر کرنا پسند نہیں کرتا وہیں تمہارا بھی نظر کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ مذکورہ بالا واقعات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ عورت کی اصلی منزل حدود خانہ ہے اور اس کا اصل منصب امور خانہ کی نگرانی ہے۔ اس کے رخ و رخسار کو نگاہ مردم سے بچانے میں خیر ہے اور اس کے قد و قامت کو اجنبی نظروں سے بچائے رکھنے میں عافیت ہے۔ یہی کردار معاشرے کی اصلاح کا ضامن ہے اور یہی اصول حیات سماج کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہے۔ اگرچہ اس کے حدود واجبات سے زیادہ ہیں، واجبات میں ان میں سے بہت سی چیزیں شامل نہیں ہیں، لیکن خیر بہرحال خیر ہے اور حتی الامکان اس کا لحاظ ضروری ہے۔ بلا ضرورت خیر کو ترک کر دینا بعض اوقات شر کا باعث ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم امت توحید و رسالت اور پیروان مسلک ولایت کو اس خیر کے حاصل کرنے کی توفیق کرامت عطا نصیب فرمائے اور معاشرے کو ہر شر و آفت سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔